تحریک انصاف کا پاور پلے۔ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں تبدیلی آ گئی۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پونچھ سے ممبر اسمبلی منتخب ہونے والے عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے طور پر حلف اٹھا کر اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور مسلم لیگ نون سے ان کی پکی سیٹ چھین لی۔ ان دو کامیابیوں نے عمران خان اور ان کی ٹیم کا سیاسی مورال کافی بلند کر دیا۔ تحریک انصاف کے موڈ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی سیاسی اننگز کا پاور پلے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو جو کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں کسی حد تک متحد تھی تو اس کا شرازہ اب بکھرا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا نہ صرف حصہ تھی بلکہ اگر اس کو اپوزیشن اتحاد کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہی ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ڈی ایم کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ پھر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات اتنے بڑے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم سے ہی نکال دیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کرنے کے لیے ان کی جماعت اکیلی ہی کافی ہے۔ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آزاد کشمیر اور سیالکوٹ میں ووٹروں کو رام نہیں کر سکا۔ مسلم لیگ نون میں مفاہمت کا بیانیہ چلے گا یا مزاحمت کا، ابھی تک یہی طے نہیں ہو پا رہا۔ اس صورتحال میں اس جماعت کا ووٹر ہی نہیں بلکہ اس کے سپورٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی محاذ پر کچھ خاص سرگرم نہیں۔ اپوزیشن کی حالیہ کارکردگی دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگلے مورچے چھوڑ کر پسپائی اختیار کر چکی۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے میدان سیاست میں پیش قدمی کا فیصلہ کیا ہے۔ کپتان اور ان کی ٹیم دونوں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی مکمل تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کے اشارے حالیہ کچھ ملاقاتوں اور بیانات سے بھی واضح ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ہر جگہ تحریک انصاف اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی۔ اپوزیشن اگرچہ تحریک انصاف کی ان کامیابیوں کے ڈانڈے کہیں اور ملاتی ہے، تاہم اگر آن گراؤنڈ سیاسی منظرنامے پر نگاہ ڈالیں تو تحریک انصاف کے لیے صرف ایک محاذ فتح کرنا باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے سندھ کا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی پر تحریک انصاف نے جہاں جیت کی خوشی میں شادیانے بجائے وہاں کپتان نے سندھ کے لیے طبلِ جنگ بھی بجا دیا۔ وزیر اعظم متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ وہ کرپٹ سیاستدانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ اپنے اس نعرے اور دعوے کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہیں، پھر بھی وہ مسلسل یہی بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی ٹیم کو ٹاسک دیا ہے کہ سندھ حکومت کی بیڈ گورننس اور کرپشن کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ سندھ کے سیاسی محاذ کو فتح کرنے کے لیے اس بار انہوں نے ارباب غلام رحیم کو بھی بطور اوپننگ بیٹسمین اپنی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا ہے۔ ناقدین اگرچہ اس کھلاڑی کو ایک چلا ہوا کارتوس قرار دیتے ہیں، تاہم کپتان اس کھلاڑی سے اتنے متاثر نظر آتے ہیں کہ ٹیم میں جگہ بنتے ہی ارباب غلام رحیم کو اپنا معاون خصوصی بھی بنا لیا۔ اب یہ حکمت عملی میں کسی تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ کپتان کے کھلاڑیوں نے کرونا ویکسینیشن اور لاک ڈاؤن کے معاملے پر سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تحریک انصاف کی اتحادی ایم کیو ایم بھی کراچی میں لاک ڈاؤن کے مقابلے پر تاجروں کے ساتھ کھڑی سندھ حکومت پر تنقید میں مصروف ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ سندھ حکومت گورننس میں ناکام ہو چکی۔ صوبے میں 2008 کے بعد سے مسلسل حکومت کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی۔ سندھ کے عوام کو صحت کی سہولیات میسر ہیں، نہ معیاری تعلیم، روزگار کے مواقع بھی نہیں۔ تحریک انصاف کا سندھ میں متوقع بیانیہ بھی انہی باتوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ ان کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور صوبے میں دیگر حلیف شہری اور دیہی سندھ میں سیاست میں فرق کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھنا چاہیں گے۔ ایک زرداری سب پر باری کہ نعرے میں پیپلز پارٹی کو یہ لڑائی اکیلے ہی لڑنا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری ماضی میں ملکی سیاست کے اہم مواقع پر اکثر خود کو بھاری ثابت کر چکے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت کا دفاع کرنے اور اگلے عام انتخابات میں وفاق اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کے ترکش میں کتنے تیر باقی ہیں۔ کیا وہ مقتدرہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر چکے ہیں یا پھر وہ بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ایک اچھا متبادل تیار کر رہے ہیں؟ آنے والے 6 ماہ اس حوالے سے نہایت اہم ہوں گے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے واپس آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ مریم نواز شریف جلسوں اور ریلیوں میں یقیناً عوام کی بڑی تعداد کو باہر نکالنے میں تو کامیاب رہی ہیں، لیکن محض مزاحمت کا بیانیہ آنے والے وقت میں ان کی جماعت کو کتنا آگے لے کر جا سکتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ یہی سوال اب مسلم لیگ نون میں ان کی جماعت کے مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جانے لگا ہے۔ شہباز شریف ہمیشہ سے مفاہمت کے قائل رہے ہیں۔ وہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کی بڑی تعداد کو نہایت کامیابی کے ساتھ اپنا ہم خیال بنا کر رکھنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ اپنی انہی خوبیوں اور ماضی کی کارکردگی کے باعث ان کو طاقتور حلقوں تک رسائی بھی حاصل ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق میاں شہباز شریف ہی وہ شخصیت ہیں جو اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپنے مفاہمتی بیانیے کے ساتھ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید شاید اسی صورتحال کی بنا پر ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی۔ دوسری جانب مریم نواز جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہیں تو حکومتی حلقے سوال اٹھاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنے والے انتخابی اصلاحات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام لایا جائے، ووٹ کو عزت دو کے ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ اپوزیشن حکومت کی ان انتخابی اصلاحات کو مستقبل میں ممکنہ دھاندلی کا پروگرام قرار دے کر مسرد کرتی رہی ہے۔ اب وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز غیر منتخب نمائندے ہیں۔ حکومت انتخابی اصلاحات پر صرف پارلیمان میں موجود نمائندوں سے ہی بات کرے گی۔ حکومت نے انتخابی اصلاحات کے لیے 49 تجاویز پیش کی ہیں جو حتمی نہیں، ان پر بات ہوگی۔ فواد چودھری کا یہ پیغام پہلے سے منقسم اپوزیشن کو یقیناً مزید تقسیم کرتا نظر آ رہا ہے۔ سیاسی منظر نامے پر تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے تو سیاسی طور پر اسے چیلنج کرنے والا بظاہر کوئی حریف باقی نہیں رہے گا۔ تاہم تحریک انصاف کے لیے اصل چیلنج اپنی جگہ باقی ہیں، جن میں معیشت کی بہتری، تعلیم اور صحت کی مناسب سہولیات کی دستیابی اور عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سیاسی مخالفین کو شکست دینا یقیناً تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے، تاہم اصل تبدیلی تب آئے گی جب تبدیلی سرکار عوام کو ڈیلیور کرنے میں بھی کامیاب ہوگی۔ عوام 3 سال بعد بھی اس تبدیلی کے منتظر ہیں۔